السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 اعمال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے کہ جو صبح بھی ذکر کرتا ہے اور شام کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اگر رات کو اس کی آنکھ کھلے تو تب بھی اس کی زبان پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال صبح اور شام اللہ کا ذکر پابندی سے کرنے والے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ سنن ابی ماجہ کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ بہترین اعمال کون سے ہیں اور کون سے اعمال ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والے ہیں، اور کون سے اعمال ہیں جو آپ کے درجات کی بلندی کا باعث ہوں گے، اور کون سے اعمال ہیں کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان اعمال کو اختیار کرنے سے ملے گا، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں اترو، تم لوگوں کو قتل کرو جو کافر ہیں، اور کافر تمہیں شہید کر دیں۔ تو کہا، یا رسول اللہ، کون سا ایسا عمل ہے جو اتنا بڑا ہے کہ بہترین عمل بھی ہے، پاکیزہ عمل بھی ہے، رب کو راضی کرنے والا عمل بھی ہے، درجات بلند کرنے والا عمل بھی ہے، اور پھر سونے اور چاندی کو بھی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور شہادت سے بھی بہتر عمل ہے، اور غازی بننے سے بھی بہتر ہے؟ کون سا عمل ہے؟ کہا، قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال کے ایسے بھی بندے ہیں جن کی زبان سے گفتگو بڑی خوبصورت نکلتی ہے، ایک کلمہ اس قدر خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہوتا تو ایک کلمہ ہے، اللہ اس کلمے کو بھی اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، الحمدللہ۔ قیامت کے دن جو ترازو لگے گا وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑا پھر بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر آپ خوشی سے کہہ دیں الحمدللہ، تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے الحمدللہ۔ اور جی دوسرا یہ کہ ایک اور کلمہ ہے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ گنتی کے 4 سے 5 سیکنڈ لگتے ہیں یہ کلمات پڑھنے میں۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مرد مسلمان ہوں گے اور جتنی عورتیں مسلمان ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا دیں گے جو بھی مسلمان یہ پڑھے گا۔ اور تیسرا کام جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے ہیں، صغیرۃ الجامعہ کی روایت ہے، مسواک کرنا ہر نبی کی سنت ہے۔ مسواک کرنا جہاں منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے، وہیں اللہ کی رضا بھی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ مسواک کرنا اللہ ذوالجلال کو بہت پسند ہے، اور مرتے وقت اس شخص کو کلمہ نصیب ہوتا ہے جو مسواک پابندی سے کرتا ہے، اور اللہ بھی مسواک کرنے والے شخص سے راضی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت مرتبہ مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا صبح و شام کا کہ کھانے کے بعد مسواک نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کا سبب اسے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ نوجوان تو اس کو سمجھنے سے آج ویسے ہی دور ہو گئے ہیں کیونکہ وہ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں آ گئی ہیں، نئے دور کو اپناتے اپناتے اپنی آخرت کی فکر کرنی چھوڑ دی ہے، اپنے پیارے نبی کی سنتیں چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہماری آج کل کی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ خلفائے راشدین کون ہے، ہمارے پیارے نبی کی سنتیں کیا ہیں، ہمارا دین کیا ہے۔ بس معلوم ہے تو ٹک ٹاک اور سیلفیاں، ڈانس کی ویڈیو بنانا اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنا، اور اس پر جو لائک اور کمنٹ آتے ہیں بس وہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ بے حیائی پھیلانے کے سارے کام ٹک ٹاک پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جڑ ہے ہماری بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو دین سے دور کرنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے۔ بات ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو ہاں جی، ہم کہاں تھے؟ ہاں، اللہ کے رسول نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ صحیح الجامعہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اپنے والدین کو راضی کرے، جس نے اپنے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ اپنے والدین کو ناراض کرنے والا ہے، کیونکہ جس کی اولاد سے اس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر لو اور چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ اور آپ بھی جانتے ہیں جب کوئی فیکٹری یا کمپنی بنتی ہے تو اس کا جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کی جو لک ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت اور عجیب ہوتی ہے اور وہی انسان کو پسند آتی ہے۔ اس لیے صرف دروازہ نہیں کہا بلکہ جنت کا درمیانی دروازہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو بنایا ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے تو آپ کے جو والدین ہیں ان کو راضی کرنا سیکھیے۔ والدین کیسے راضی ہوں گے؟ رسول اللہ سے صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ میری نیکی اور میرے حسن سلوک کی حقدار کون ہے؟ میری بیوی ہے، بچے ہیں، دوست احباب ہیں یا ماں باپ ہیں؟ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر تمہاری نیکی اور خیر خواہی اور حسن سلوک کی حقدار ہے تو تمہاری ماں ہے، اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے، اسی طرح ہر آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، میں نے کہا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت کی آواز جنت میں آ رہی ہے؟ تو جواب ملا یہ حارث بن نعمان ہے جو زمین پر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں
روئے زمین پر سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے۔ بیٹھا زمین پر ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ! سبب کیا ہے اتنی بڑی نیکی کا؟ سب سے بڑی خیر خواہی کرنے والا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے، اپنی والدہ کے بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچواں عمل بھی بتایا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ تو پڑھا ہے اور یہ سنا بھی ہے اور یہ سیکھا بھی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے، اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ لیکن حدیث یہ بیان کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو پانی کا گھونٹ بھی بھرے تو کہے الحمدللہ، ایک لقمہ بھی کھائے تو کہے الحمدللہ، اللہ تو نے ہی دیا ہے، تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا۔ یہ بات بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب سے بھی راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔